جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوکل کانسٹیٹیوشن کے نمائندے ہیں اور جو منتخب مقامی حکومتیں ہیں تحصیل کی سطح پر ولیج اور انسی کی سطح پر ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارے فرسٹ مرحلے میں جو انتخابات ہوئے تھے وہ 19 دسمبر 2021 کو اور دوسرے مرحلے میں 31 مارچ 2022 کو ہمارے انتخابات ہوئے اور اس کے بعد ہم نے باقاعدہ طور پر حل بھی لیا تھا اور اپنے آفس بھی سنبھالے تھے. لیکن صوبائی حکومت اس وقت کی صوبائی حکومت نے 2022 میں مقامی حکومتوں کے نظام میں اس طرح کے ترامیم کیے کہ مقامی حکومتوں کو بالکل غیر مؤثر کیا، غیر فعال کیا اور مفلوج کر دیا. جو ہمارے مالی اختیارات تھے اس کو کم کیا گیا، جو ہمارے انتظامی اختیارات تھے اس کو کم کیا گیا. جو پولیٹیکلی جو اچھا نظام تھا لوکل گورنمنٹ کا اس کو بالکل مفلوج کیا گیا. اور اس کے بعد سے ہم 2.5 سال ہو گئے پشاور ہائی کورٹ میں ہم آئے ہیں اور آج ہمارے کیس میں باقاعدہ طور پر آرگومنٹس ہوئے اور ابھی اس پر فیصلہ ہوگا. اس میں ہم نے تمام ترامیم کو چیلنج کیا ہے جس ترامیم کے ذریعے ہمارے اختیارات لیے گئے تھے. اس میں ایک ترمیم اس طرح کا تھا کہ جو سیکشن 30 سب سیکشن 2 کلاس بی ہے مقامی حکومتوں کا، جس کے تحت ہمیں پروونشل فائنانس کے ذریعے کمیشن کے ذریعے فنڈ ملتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کیا گیا تھا تو اس کو بحال کرنا تھا. اس کے ساتھ ہی جو ہمارے انتظامی اختیارات ہیں اس کو مقامی حکومتوں کا جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اسے نکال کے رولز آف بزنس پہ لایا گیا ہے تو اس میں اور بہت کمی کی گئی ہے. ہم سے جو ہمارے اختیارات ہیں میونسپل سروسز کے وہ بھی صوبے نے ٹیک اوور کیے ہیں اور ابھی صوبائی حکومت جو میونسپل سروسز میں سینیٹیشن اور واٹر سپلائی کے ہیں اس میں بھی وہ خود مداخلت کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے فنڈز کو لوکل گورنمنٹ کے منتخب نمائندوں کے علاوہ اور گورنمنٹ کے جو پبلک فنکشنریز ہیں ان کے ذریعے بھی لگا سکتے ہیں. تو اس تمام کو ہم نے چیلنج کیا تھا. اس پر آج ہمارے وکلاء نے اور گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل آفس نے اس پر آرگومنٹس دیے ہیں اور ابھی اس پر فیصلہ آئے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس 3 سالوں میں ہمیں صوبائی حکومت کی طرف سے ایک پیسہ بھی نہیں ملا. اس میں آپ دیکھ رہے ابھی تیسرا ہمارا جو مالی سال ہے، پہلے جو ہمیں لکھ ہوئے تھے اس میں 21-22 مالی سال تھا، پھر 22-23 مالی سال گزر گیا، 23-24 گزر گیا اور ابھی یہ مالی سال جو ہے 24-25 کا ہے. لیکن ابھی تک مقامی حکومتوں کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا ہے اور ہمیں مقامی حکومتوں کا محروم رکھا گیا ہے اور کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہوا ہے. ہمارا کام جو ہے وہ نچلی سطح پر سماجی اور میونسپل سروسز کی فراہمی ہے، مقامی ترقی ہے، وہاں پہ اچھی گورننس قائم کرنی ہے اور وہاں پہ لوگوں کو شراکت ہے ڈیولپمنٹ میں اور اختیارات میں. لیکن صوبائی حکومت نے ہمارے اختیارات چھین کر عوام کے ساتھ بھی دشمنی کی ہے اور جو وہاں پہ خدمات کی فراہمی کو اس کو بری طرح متاثر کیا، مقامی ترقی کو بری طرح انہوں نے متاثر کیا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ابھی 1 ہفتہ پہلے صوبائی حکومت نے کچھ فنڈز جاری کیے ہیں اور ابھی ڈنڈورا کر رہے ہیں کہ ہم نے مقامی حکومتوں کو فنڈ دیے. تو فنڈ جو دیے 131 ہماری تحصیل حکومتیں ہیں، 51 تحصیل حکومتوں کو فنڈ دیے گئے جس کو پی ٹی آئی کا چیئرمین لیڈ کرتا ہے. تو پارٹی وابستگی کے حوالے سے انہوں نے فنڈ دیے ہیں جو ہمارے 80 تحصیل گورنمنٹ ان کو نہیں دیا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ولیج اور نیبرہڈ کونسل ہے اس کی تعداد 4212 ہے اور تمام ممبران کی تعداد 29,900 تک ہے. لیکن ان کو کوئی بھی فنڈ نہیں دیا ہے اور ان کو محروم رکھا گیا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم ہائی کورٹ میں آئے ہیں اور ہائی کورٹ میں 19 دسمبر کو وہ سماعت کے لیے فکس ہو کے بھی. تو اس میں ہم نے کہا ہے کہ ہم جو یہ تحصیلیں ہیں تمام کی تمام 131 والے اس صوبے میں واقع ہے اور تمام پاکستان کے شہری ہے. تو چند تحصیلوں کو فنڈ جاری کرنا اور سب سے زیادہ جو تحصیلیں 80 اور 4212 ولیج اور انسی کونسل کو جاری نہیں کرنا یہ بہت زیادتی اور امتیازی سلوک ہے جو پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے اور قانون کے بھی خلاف ہے. کیونکہ کسی علاقے کے ساتھ آپ امتیازی سلوک نہیں کر سکتے، کسی سٹیزن کے ساتھ آپ امتیازی سلوک نہیں کر سکتے. تو اس کے خلاف ہم آئے اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے تحصیلیں بھی اس صوبے میں واقع ہے، پاکستان میں واقع ہے، کہیں ہندوستان میں اور سری لنکا میں بنگلہ دیش میں نہیں ہے، نہ افغانستان میں کہ آپ ان کو فنڈ نہیں دے رہے ہیں. ان عوام نے جن نے ہمیں ووٹ دیا ہے انہوں نے ان کو بھی ووٹ دیا ہے. تو ان کو اس سے محروم کرنا، فنڈ سے محروم کرنا، اختیارات سے محروم کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے.
تو اس پر ہمارا احتجاج بھی ہے۔ 17 تاریخ کو ہم دسمبر کو ہم اڈیالہ جیل جا رہے ہیں، 11 سے 2 بجے تک وہاں پہ احتجاج ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ عمران خان کے ساتھ ہماری ملاقات بھی اور ان کو چارٹر آف ڈیمانڈ بھی ہم دے دیں۔ اس سے پہلے بھی وہاں پہ ہم نے احتجاج کیا ہے، اور اس کے بعد 3 بجے ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں آئیں گے، وہاں پہ احتجاج کریں گے، اور 26 تاریخ کو ہم جناح پارک میں 26 دسمبر کو یہاں پہ دھرنا دیں گے، اور جو اس پروونشل اسمبلی ہے اس کے سامنے ہم احتجاجی مظاہرہ بھی کریں گے، اور جتنے بھی ہمارے مطالبات ہیں کوشش کریں گے کہ حکومت سے اپنے مطالبات منوا سکیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں دسمبر 2021 میں اور مارچ 2022 میں الیکشن ہوئے، تو ہمارا تین سال پورے ہونے والے، 4 سال کا ہمارا ٹینیور ہے، لیکن اس میں نہ اختیارات ہیں اور نہ فنڈز ہیں، اور وہاں پہ عوام کو جو خدمات کی فراہمی، خصوصاً جو میونسپل سروسز ہے اور جو سماجی خدمات ہے اس کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے، اور ابھی تک جو انہوں نے 9 دفاتر انہوں نے ڈیوال کے ضلع سے تحصیلوں کو کوئی ایک دفتر بھی ابھی تک انہوں نے وہاں پہ قائم نہیں کیا ہے، تو اس حکومت کی نااہلی ہے، اور یہ حکومت پی ٹی آئی کے علی امین ہو، عمران خان ہو، ان کے جتنے لیڈرز ہو، یہ اگر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئین اور قانون کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ڈیل کیا جائے، تو پھر ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی کہیں کہ ہمارے ساتھ بھی آئین اور قانون کے ساتھ ڈیل کیا جائے۔ تو یہ خود اپنے صوبے میں جو بڑے مینڈیٹ والے لوگ ہیں، مقامی حکومتوں کے نمائندے ہیں، منتخب حکومتیں ہیں، اس کے تحت آئین و قانون کے ڈیل نہیں کرتے ہیں، اور وفاقی حکومت سے اور اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئین و قانون کے ساتھ ڈیل کرے، تو یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ ہم اسی حکومت سے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ کا انصاف کیا ہے، اور تحریک انصاف کیا، اور تحریک انصاف کی حکومت کیا ہے، اور آپ کی نمائندگی کیا ہے کہ آپ دوسروں کی نمائندگی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ہاں معیار صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے تو مذاکرات کیوں لیتے وزیر اعلیٰ سے، اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ اب تک کیا کریں؟ مذاکرات تو ہمارے بڑے ہوئے، جو محمود خان تھا اس نے جب مقامی حکومتوں کے نظام میں ترامیم کیے تو اس وقت بھی اس سے ملاقات کی، اور انہوں نے بہت سارے ترامیم کو واپس کرنا چاہا اور اس کے لیے منٹس بھی جاری کیے۔ پھر نگران حکومت میں بھی ہمارے نگرانوں کے ساتھ بھی مذاکرات ہوئے، انہوں نے بھی کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، اور ابھی علی امین کے ساتھ ہمارے 4 ملاقاتیں ہوئے، 4 میٹنگز کی انہیں منٹس جاری کیے، اور منٹس جو جاری کیے وہ افرمیٹیو میں اس میں کہا گیا کہ آپ کو جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ اشتی حالت میں بحال کریں گے، آپ کے اختیارات بھی اشتی حالت میں بحال کریں گے، آپ کو فنڈز بھی دیں گے، لیکن ابھی جو نتیجہ آیا تو صرف پی ٹی آئی کے 51 تحصیلوں کو فنڈ جاری کیے اور کسی کو نہیں فنڈ جاری کیے گئے، تو مذاکرات نہ حاصل ہے، اس میں کوئی بھی ہمیں ملا نہیں ہے۔ سر وجہ کیا ہے، ابھی کیوں فنڈز نہیں دیے جا رہے؟ میرے خیال میں صوبائی حکومت کے ترجیحات کچھ اور ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی انہوں نے جو صوبے میں گورننس سے جو ترقیاتی کام ہے وہ بالکل رکے ہوئے، آپ دیکھیں ہمارے صحت کے محکمے کو دیکھ لیں، ایجوکیشن کو دیکھ لیں، جو سماجی خدمات کی دوسرے ادارے اس کو دیکھ لیں، کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی حکمرانی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے ترجیحات یہ ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آ جائے۔ اگر یہ ترجیحات ہو اور روزانہ کی بنیاد پر آپ پلاننگ بنا رہے ہو کہ ہم کس طرح وفاقی حکومت پر چڑھائی کریں، دوسرے اداروں پر چڑھائی کریں، تو آپ اپنے صوبے میں گورننس بھی ٹھیک نہیں کر سکتے، اور جو دوسرے ادارے وہ بھی آپ نہیں چلا سکتے۔